بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا لِتَعْجِيلِ الْمَسَرَّةِ أَوِ الْمَسَاءَةِ لِلتَّفَاؤُلِ عِلَّةٌ لِتَعْجِيلِ الْمَسَرَّةِ أَوِ التَّطَيُّرِ عِلَّةٌ لِتَعْجِيلِ الْمَسَاءَةِ صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر وَأَمَّا تَقْدِيمُهُ مسند الیہ کو مقدم کرنا مسند پر جی تو اس کی 6 وجہ ہیں بین السطور اصل ہے، تمکین ہے، تعجیل ہے اور ایشا پاسے جی اصل آگیا ہے فالکون ذکر ہی یا اس لیے کہ اصل ہے اور عدول کا مقتضی بھی کوئی نہیں ہے، یا خبر کو سامع کے ذہن میں ٹکانے کے لیے مسند الیہ کو مقدم کیا کہ جس سے ایک مرتبہ مسند کا اشارہ ہوا پھر دوبارہ جب ذکر کیا تو شے جب انتظار کے بعد آتی ہے تو وہ ذہن میں بیٹھتی ہے۔ وہ ایک جملہ یا کافی ذہن ہوتی شنتی کو نہیں مولویاں دے ذہن ہے جڑا جی کٹ کے پھر بھی باہر نکل جاندی ہے جی جی اچھا جی اور نقطہ تیسرا کہ مسند الیہ کو مقدم کیا مسرت سرور کی تعجیل کے لیے کیا کہ جی تیسرا نقطہ مسند الیہ کی تقدیم کا کہ مسند الیہ کو مقدم کیا سرور کی تعجیل کے لیے للتفاؤل انہوں نال جوڑنے تھے کس کے لیے نیک فالی کے لیے کہ مسند الیہ کا نام اچھا ہے جس سے نیک فالی پکڑی جا سکتی ہے تو اس لیے مقدم کیا تاکہ مخاطب کو سرور آ جائے جی کیا کہ جی نیک فالی کے لیے یعنی بھائی خوشی جلد سرور کی تعجیل کے لیے یہ کیوں کس لیے للتفاؤل نیک فالی کے لیے بس اور جناب یہ ہو گیا تیسرا چل رہا کٹھے یہ یا مسند الیہ کو مقدم کرنا مساعت کی تعجیل کے لیے یا مسند الیہ کو مقدم کرنا مساعت کی تعجیل کے لیے سنیں جی کس کیوں للتطیر بد فالی کے لیے کس کے لیے کہ مسند الیہ کا نام ایسا خطرناک ہے کہ مخاطب اس سے بد فالی پکڑ سکتا ہے کہ خیر نہیں جی یہ مطلب ہے، لیکن یہ سارے نقطے جو ہے نا یہ ہر زبان چل دے نے جی سنے ہی ایسا جی سمجھے ہی ایسا بس تو یہ جو ہے نا للتفاؤل یہ علت ہے کس کی تعجیل مسرت کی علت ہے اور اب التطیر یہ تعجیل مساعت کی علت ہے اے شاباش یہ کس کی تعجیل مساعت کی علت ہے اے شاباش او دیکھو نا جی یعنی محض جلدی کی گئی مسرت کس کے لیے اس لیے کہ وہ نیک فالی پکڑے گا کیا کرے گا فالی پکڑے گا اور جلدی کی گئی مساعت کس کے لیے سامع کے لیے یہ کہ تطیر کرے یہ کہ اس لیے کہ سامع محض نیک فالی یا تطیر کرے گا اول اس لفظ کے ساتھ جس کے ساتھ کلام کی شروع کی گئی ہے کیوں فَإِنْ كَانَ پس اگر کلام خبر دیتی ہے کس کی مسرت کی تو تفاعل بہ یعنی اس کا ذہن جلدی کر جائے گا کدھر
اصول خیر کے اور اگر وہ جس سے کلام شروع کی گیا وہ لفظ خبر دیتا ہے کس کی؟ تو تطیرہ بھی، یعنی اس کے ذہن کی طرف جلدی جائے گا حصول شر، یہ مطلب ہے جی۔ ہون پڑھ مثال پھر معنی کر دیں۔ فی ذالک لتعجیل المسرۃ، جیسا کہ کسی نے کہا کسی کو سعد فی دار کا، سعد تیرے گھر میں ہے، سعد میرے گھر میں ہے، مراد اس کے ساتھ علم ہے، سنیں کیونکہ اگر یہ نکرہ ہو نا کوئی سعد تو پھر تو یہ مبتدا بنانا ہی ٹھیک نہیں ہے، نام نام میں سعد نام تیرے گھر میں ہے، سعد تیرے گھر میں ہے، بھی سعد نامی شخص، تیرے گھر میں ہے۔ تو اب اس سے جو ہے نا وہ تاجیل مسرت ہے کہ اس کا نام چونکہ سعد ہے لہذا خیر ہوئے دی، لہذا لتاجیل مسرۃ مسرت، سمجھے ہی؟ اور بے خود رو کہ بھئی یعنی مقدم کیا گیا مسند الیہ کو باوجہ ذکر مسند الیہ کے اہم، کس لیے؟ لتاجیل مسرۃ مسرت کی تاجیل کے لیے، صرف مسرت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسرت تو حاصل ہوتی ہے اگر بعد میں بھی ہو تو تب بھی تو معنی ہوتا ہے، جی، لیکن تاجیل مسرت تب ہے کہ جب کلام یہاں سے شروع کی جائے نہیں، سنیں ہی؟ اور محض جلدی کی گئی مسرت کیوں؟ یہ سامع کی نیک فالی کے لیے، وہ میرے پیچھے گل پڑی ہو کہ جلدی چلا جائے اس کے ذہن میں حصول خیر۔ اگلا پھر پڑھ دیں، آگے پڑھ والصفاح والصفاح فی دار صدیقک لتعجیل المساءۃ، صفاح تیرے دوست کے گھر میں، الصفاح کی الصفاح تیرے دوست کے گھر میں، مراد صفاح سے یا تو وصف ہے خون بہانے والا، یا اس کا نام ہے کوئی محلے میں اس کا نام صفاح رکھ دیا جی، اور اصل میں یہ لقب تھا جو بنی عباس کا پہلا خلیفہ تھا، پہلا خلیفہ تھا کی ان کا لقب کی بنیا صفاح بس صفاح فی دار صدیقک، لتاجیل المساعت، چونکہ جب وہ لفظ سنے گا نا صفاح کہ خون خار تیرے دوست کے گھر میں، اگرچہ اس کا نام ہی ہے لیکن پھر بھی اس لفظ کا جو لغوی معنی ہے وہ تو خطرناک ہے نا، تو یہ تاجیل مساعت کے لیے، کس کے لیے؟ اور جو تو رکے واپس آ، برخلاف الصفاح، فی دار صدیقک کے کیونکہ تقدیم اس میں کس کے لیے؟ مساء کے لیے ہے، اور مساعت کی تاجیل کرائی گئی ہے سامع کے، تطیر کے لیے، وہ یہ کہ اس کے ذہن میں جلدی یہ بات چلی جائے کہ شر حاصل ہو گیا، اے شاباش سے۔ چلو جی، اور یا تاجیل مسرت کے لیے تاجیل مسرت کے لیے، یا تاجیل مساعت کے لیے، یا تاجیل مساعت کے لیے، آگے دو علتاں نے تو باری باری، اور لف نشر مرتب تفاعل کے لیے، تفاعل کے لیے، بول چا ساسوں کی، کے لیے، یہ علت ہے تاجیل مسرت کی، تاجیل مسرت یا تطیر کے یا لیے، تطیر کے لیے، یہ علت ہے علت ہے تاجیل مساعت کی۔ تاجیل مساعت، تین دیکھو دو لفظ تھوڑے صاحب، ایک ہے تفاعل، ایک ہے تطیر۔ تطیر، تفاعل نیک فالی تو تطیر بد فالی، دوسرے شردہ بچہ تطیر بد فالی دے مد مقابل تفاعل ایک فالی، تے تطیر بد فالی، اے جی چلو جی، جیسے سعد فی دار کا، مسرت کی تاجیل کے لیے، اور جیسے صفاح فی دار صدیق کا، مساعت کی تاجیل کے لیے۔ اللہ اکبر جی۔ اور یا مسرت کی تاجیل کے لیے، یا مساعت کی تاجیل کے لیے، نیک فالی کے لیے یہ علت ہے تاجیل مسرت کی، یا بد فالی کے لیے یہ علت ہے تاجیل مساعت کی، جیسے سعد فی دارکا، یہ تاجیل مسرت کے لیے ہے، اور الصفاح فی دار صدیقی کا یہ تاجیل مساعت کے لیے ہے۔ کتنے نقطے آ گئے؟ 3۔ چوتھا
وَإِمَّا لِإِيهَامِ أَنَّهُ أَيَّ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ لَا يَزُولُ عَنِ انہ دا جڑا اسم ہوندا مرفوع ہوندا ہے أي المسند إليه لا يزول عن الخاطر لكونه مطلوبا أو أنه يستلذ به لكونه محبوبا وإما لنحو ذلك صبر 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 و اما لے کے ٹوک جا یا مسند الیہ کو اس لیے مقدم کیا جاتا ہے لِإِيهَامِ أَنَّهُ لَا يَزُولُ عَنِ الْخَاطِرِ یہ وہم دینا کہ مسند الیہ دل سے زائل ہوتا ہی نہیں ہے جی مسند الیہ یہ وہم دینے کے لیے کیا جی یا مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے یہ وہم دینے کے لیے کہ مسند الیہ دل سے زائل نہیں ہوتا کیوں نہیں دل سے زائل ہوتا لِکَوْنِهِ مطلوباً اس لیے کہ وہ مسند الیہ کیا ہے یا وہم دینا اس بات کا کہ مسند الیہ کے ذریعے لذت آتی ہے جی مسند الیہ کے ذریعے لذت آتی ہے کیوں لِکَوْنِهِ محبوبا اس لیے اس کو مقدم کیا ہے یا مقدم کیا ہے یہ وہم دو صورتیں وہم لا یزول عن الخاطر یا وہم کہ انہ یستلذ بھی انہ لِکَوْنِهِ محبوباً ایشا بسی کیا کہ جی یا اس لیے کہ مسند الیہ سے لذت حاصل ہوتی ہے بوجہ ہونے مسند الیہ کے محبوب اس وجہ سے اس کو کیا کیا جاتا ہے مقدم کیا جاتا ہے مقدم کیا جاتا ہے اگے چل وَإِمَّا وَإِمَّا لِنَحْوِ ذَلِكَ مِثْلُ إِظْهَارِ تَعْظِيمِهِ أَوْ تَحْقِيرِهِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ یا پانچواں اور چھٹا نقطہ یا اس کی مثل کے لیے یا اس کی مثل کے لیے کہ مسند الیہ کو جو مقدم کیا جاتا ہے وہ اس کی تعظیم کے اظہار کے لیے یا اس کی تحقیر کے اظہار کے لیے تو کتنے ہو گئے 6 نقطے ہو گئے کیا کہ جی یا اس کی مثل کے لیے مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے جیسا کہ مسند الیہ کی تعظیم کے اظہار کے لیے تقدیم ہوتی ہے یا مسند الیہ کی تحقیر کے اظہار کے لیے تقدیم ہوتی ہے یا وہ جو ان کے مشابہ جو ان کے مشابہ ہے یا وہ جو ان کے مشابہ ہے ایشا بس اور ویکھنا لِإِيهَامٍ جی نظر آئی یعنی مقدم کیا جاتا ہے مسند الیہ کو پہلا نقطہ تے نال لِکَوْنِ ذکر ہی اہم یا اس لیے کہ واقعہ کرے متکلم سامع کے ذہن میں یہ بات کہ نہیں زائل ہوتا مسند الیہ دل سے حتیٰ کہ یہ بات کہ ذہن جب بھی التفات کرتا ہے مخبر عن ہو کے لیے کس کے لیے برانا کے لیے یعنی جب ذہن خبر کی طرف توجہ کرتا ہے نا بھی خبر پہلے مسند نو ذکر کریے تو نہیں جاری ہوتا زبان پر مگر ذکر مسند الیہ کا ہو جاتا ہے یہ وام دینا چاہتا ہے یہ وام دینے کے لیے ذکر کرتا ہے کوئی نہیں کھانے چ پیندی پیجے کہ بھئی یا اس لیے کہ متکلم واقعہ کرنا چاہتا ہے سامع کے وہم میں پچھو پھر شروع کیتا ہے سامع کے وہم میں یہ بات کہ نہیں زائل ہوتا مسند الیہ کس سے دل سے حتیٰ کہ ذہن جب ملتفت ہوتا ہے مسند کے لیے تو پھر بھی نہیں جاری ہوتا زبان پر مگر پہلے کس کا ذکر مسند الیہ کا ذکر اس لیے کہ وہ شے جو نہ زائل ہو کس سے دل سے تو جاری ہو جاتی ہے کس پر زبان پر فوراً جاری ہو جاتی ہے جی جب کہا گیا الحبیب جاء حبیب جا تو مقدم کیا گیا مسند الیہ کو اس میں اس ابہام یہ ابہام کے لیے کہ نہیں زائل ہوتا وہ کس سے دل سے دل سے سنے ہی تو اسی طرح جڑا ہے نا لذت حاصل ہوتی ہے وہی جو ہے نا دوجے دی مثال بھی ٹھیک ہے کیڑی اسی دی اور لذت دی بھی الحبیب جا بھی اندر نال کی ہوندی لذت ہوندی ہے جی اے مطلب ہے جی اچھا جی وَإِمَّا لِنَحْوِ ذَلِكَ تو سمجھ آ رہی ہوں
مثل اظہار قال العبد الحکیم فی حواشی تعظیم مستفاد ہو توجہ کریں جڑی تعظیم حاصل ہوندی ہے مسند لے دے نا دی جڑی تعظیم ہوندی وہ کیویں ہوندی بے مسند لے کی تعظیم کرنی اس کو ذکر کر کے پہلے بے مسند لے کی جو تعظیم ہے کہ اس کا ذکر کیا تاکہ اس کی تعظیم ہو جائے. علامہ عبد الحکیم فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعظیم مستفاد ہوتی ہے اما من جوہر او من الاضافت او بے وصف ہی سنیں یا مستفاد ہوتی ہے اس کے لفظ کے کس کا لفظ مثلا ابو الفضل جا تو یہ ابو الفضل جا جو کیا ہے اور تعظیم ہو رہی ہے اس سے کہ تعظیم ہوتی ہے کہ کوئی نہیں جب کہہ دی ابو الفضل فضیلت والا تو یہ تعظیم ہے کہ کوئی نہیں یا ہوتی ہے اضافت کرنے سے کیا ابن السلطان جا اب ابن کی اضافت کدھر ہوئی بھئی یہ بادشاہ دا پتر ہے تو اس واسطے تعظیم ہو گئی ہوں سنے ہی او بے وصف ہی یا مسند لے کے ساتھ وصف جوڑے جیسے راجل فاضل سمجھے ہی تو یہ جو تعظیم ہوتی ہے یا خود لفظ کے یا اضافت کی وجہ سے و اظہار ہو اب اظہار جو ہے نا یہ تو تعظیم ہو گئی یہ تو تعظیم ہو گئی اس تعظیم کا اظہار کیسے ہوگا اظہار ہوگا اس تعظیم کا مسند لے کی ایک تو ہے نا بھی یہ تعظیم تو تعظیم کبھی نام سے ہوتی ہے کبھی اضافت سے ہوتی ہے کبھی پھر اظہار تعظیم کس طرح ہوگا اظہار تعظیم ہوگا کہ مسند لے کو کیا کرو اس لیے کہ مسند لے کا مقدم کرنا دلالت کرے گا اس پر کہ کلام اسی کے لیے چلائے گی یہ مقصود یہی ہے اور اسی طرح حال ہے کس میں تحقیر بھی نام سے بھی ہوتی ہے اضافت سے بھی ہوتی ہے وصف سے بھی ہوتی ہے جی کما فا کدھر گیا جی بے تحقیر میں اس لیے زیادہ کیا لفظ اور نہیں کہا کیونکہ یہ تو ویسے ہوتی ہے اظہار تب ہوگا جب مقدم کریں گے اظہار جب مقدم کریں گے اب انہی کے خلاف اب لفظ بنا لیں ابو شر یہ جو ہے نا تحقیر مستفاد ہو رہی ہے ابن الحائق ہو رہی ہے سنیں جی یا بے راجل شریر راجل فاسق تو اس سے کیا ہے ہو رہی ہے جی یہ مطلب ہے جی اظہار کب ہوگا جب اس کو شکر ہے کبھار سمجھیجئے اور یا پیچھو مانا کرنے نا کر رہے ہیں اچھا جی بھئی یا بھی اس کے لیے کہ اس کی تعظیم کا اظہار یا اس کی تحقیر کا اظہار یا وہ جو اس کے مشابہ ہے سنیں تحقیر بے راجل جاہل فی الدار تے راجل فاضل عندی ایک کے ویسے تین دسیاں نے جی یا اور یا لے ایہام یہ وہم دینے کے لیے کہ وہ یعنی مسند لے نہیں زائل ہوتا قلب سے کیوں نہیں زائل ہوتا جی باوجہ ہونے مسند لے کے مطلوب یا وہم دینا اس بات کا کہ مسند لے لذت حاصل کی جاتی ہے اس کے ساتھ باوجہ ہونے مسند لے کے محبوب یا اس کی مثل کے لیے جیسے مسند لے کی تعظیم کا اظہار یا مسند لے کی تحقیر کا اظہار یا وہ جو مشابہ ہیں اس کے شابہ اس بات کے ایہام کے لیے کہ مسند الیہ نہیں زائل ہوتا دل سے بوجہ ہونے مسند الیہ کے مطلوب یا یہ کہ لذت حاصل کی جاتی ہے مسند الیہ کے ساتھ
بوجہ ہونے مسند الیہ کے یہ دونوں ایہام کے تحت داخل ہیں. ایک کی نقطہ ہے چوتھا. اور یا اس کی مثل کے لیے جیسے مسند الیہ کی تعظیم کا اظہار. جی قال عبد القاہر وقد يقدم المسند الیہ لیفید التقدیم تخصیصه بالخبر الفعلی کسر الخبر الفعلی علیہ ام ولی المسند الیہ حرف النفی اے وقع بعدها بلا فصل نحو ما. صبر صبر صبر. یہ یہاں سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے. مسند لے کی تقدیم کے 6 نقطے تھے وہ آ گئے. شو یہاں سے یہ چند صفحے ہیں. ایتھوں جے دھیان کرنا ہے تو اگلا سمجھ آنا ہے. جی ایتھوں کھچ ماری دے 5-7 صفحے ایویں فضول چلے جانا. جی میرا سر کھپتا رہے گا, کھانے چ کچھ بھی نہیں پینے. جی سنیں, عبد القاہر جرجانی دیے دلائل الاعجاز کیے, سکاکی دیے تلخیص المفتاح نہ مفتاح العلوم. تو مفتاح العلوم جو تلخیص ہے, لیکن دلائل الاعجاز بھی بلاغت دی کتاب ہے. انہاں دوواں دے نو ملا کے کچھ مسئلے دسنے نے تقدیم میں مسند الیہ دے. او ہن شروع نے کدھرے سکاکی دا نام آوے گا تے کدھرے ان دی دلائل الاعجاز ہے تے سکاکی دی مفتاح العلوم میں دوویں تو وکھائیاں سن. جی تو قال وقد یقدم المسند الیہ للتخصیص او لتقویۃ الحکم. بے کبھی مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے تخصیص کے لیے. مسند کو بند کرنا مسند الیہ میں اس لیے مقدم کیا جاتا ہے. کبھی حکم کی تقویت کے لیے, کبھی حکم کی تقویت کے کہ اگر مسند الیہ کو مؤخر کرے تو ایک بار اسناد ہوگا. جب مقدم کرے ایک اسناد مسند الیہ اور مسند کے درمیان ہے, ایک مسند اور اس کے اندر ضمیر فاعل کے درمیان ہے, تو 2 مرتبہ جب اسناد ہوگا تو حکم کی تقویت ہوگی کہ نہیں ہوگی. سنیں, یہ مسئلہ اولا ہے مسند الیہ کی تقدیم. ایسا مسند الیہ جو واقع ہے نفی کے بعد, خاص ہی جو فائدہ دے گا حکم کی نفی کا مذکور سے اور حکم کا ثبوت غیر کے لیے. بزرگوں عرض شروع کرنے لگا ہوں کہ بھئی یہ تقدیم کیتی ہے نا ایس واسطے کیتی ہے. ہن سنو, عبد القاہر نے دلائل الاعجاز میں فرمایا ہے کبھی مقدم کیا جاتا ہے, کبھی مقدم کیا جاتا ہے. ایک باری حاشیے تشریف لے آؤ. یہ قد یقدم سے جو بات شروع ہے یہ مقابل ہے اہتمام مذکور فی قولی سابقاً واما تقدیمہ فعل کون. یہ بات اس بات کے مقابلے میں شروع ہو گئی ہے, نہ کہ یہ بھی اہتمام کے جملہ نکات میں سے ایک ہے. پہلے یہ سمجھ لو, او نقطہ پورا ہو گیا کہ مسند الیہ کی پچھوں ویکھنا ہو متن تو ایتھے ہی سبارت تھوڑی اگلی پچھلے صفحے تو جڑا پڑے ایتھے مسند الیہ کی تقدیم مسند پر مسند الیہ کے ذکر کے اہم ہونے کی وجہ سے. کیوں ذکر اہم ہے؟ یا اس لیے کہ وہ اصل ہے اور اس سے عدول کا مقتضی کوئی نہیں ہے. پھر آگے اما للتمکین ہے. ہن باقی پڑے جے نقطے سارے جی, یہ گل ختم ہو گئی ہے. ہن مسند الیہ دی تقدیم دا نواں مسئلہ شروع ہو رہا ہے. سمجھ آئیے؟ متوں دے نال جوڑی رکھو جی. ہن سن دے دھیان کر. عبد القاہر جرجانی نے فرمایا ہے مفتاح اعجاز دلائل الاعجاز میں کہ کبھی مقدم کیا جاتا ہے مسند الیہ کو کس پر, دھیان کرا جی, تاکہ فائدہ دے تقدیم. کس کی تقدیم؟ مسند الیہ کی تخصیص کا. تخصیص کس کے ساتھ؟ خبر فعلی کے ساتھ. خبر سنیں. اب پھر وہ رولا تھا کہ بات داخل ہوتی مکسور الیہ پر
تو پھر مطلب ہے کہ مسند لے بند ہوگا خبر فعلی میں، تو اس کا جواب دیا نہیں، یہاں بھی با داخل ہے کس پر؟ یعنی خبر فعلی کو بند کرنا مسند لے پر، خبر تو با داخل ہے کس پر؟ ایشا بس ایک کدوں ہوتا ہے مانا ایک خبر فعلی، تو سمجھ آ گیا بھی جڑی مسند ہے وہ فعل ہے، فعل فاعل دا مجموعہ ہے۔ یہ کب کہ اگر مسند الیہ ملا ہوا ہو حرف نفی کو، اگر مطلب کیا ہے اس کا، یعنی مسند الیہ واقع ہو حرف نفی کے بعد بغیر فاصلے کے، بغیر اس صورت میں جو مسند فعلی ہے اس کی مسند لے سے کرنی ہے نفی، اور غیر کے لیے ہوگا ثبوت خود بخود۔ ہاں جی فرمایا عبد القاہر نے دلائل الاعجاز میں کہ کبھی مقدم کیا جاتا ہے مسند الیہ کو تاکہ تقدیم فائدہ دے مسند الیہ کی تخصیص کا خبر فعلی کے ساتھ، یعنی خبر فعلی کا بند ہونے، یعنی خبر فعلی کے بند ہونے کا بند کرنا مسند الیہ پر اگر ملا ہوا ہو مسند الیہ حرف نفی کے ساتھ، یعنی واقع ہو مسند الیہ حرف نفی کے بعد بغیر فاصلے کے۔ ایک بار تو آخ عبد القاہر نے کہا ہے کہ کبھی مقدم کیا جاتا ہے مسند الیہ کو تاکہ فائدہ دے مسند الیہ کی تقدیم مسند الیہ کی تخصیص۔ او بین استور وقد یقدم المسند الیہ للتخصیص، لت نہ لت نہیں، جڑا بین استور اتلے پاسے لکھے ہے وقد قال عبد القاہر اتنے لگا ہے مسند الیہ بریکٹ کی لکھے ہے وقد یقدم المسند الیہ للتخصیص۔ بس آؤ دا پتر للتخصیص ہے، اے تخصیص بیان، وہ اگلا لگے ہونا ہے، اے تخصیص بیان ہو رہی ہے جی، یہ پہلی گل ہے۔ تاکہ فائدہ دے مسند الیہ کی تقدیم مسند الیہ کی تخصیص کا خبر فعلی کے ساتھ، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی خبر فعلی کے بند کرنے کے ساتھ مسند الیہ پر، بس ساتھ نہیں، خبر فعلی کو بند کرنا مسند الیہ پر، یعنی مسند الیہ میں، تو یہ با کس پر داخل ہے؟ مقصور پر، کیڑی با؟ بالخبر علی با۔ ہاں اگر مسند حرف نفی کو ملا ہوا ہو، یعنی حرف نفی کے بعد واقع ہو بغیر فاصلے کے، بغیر فاصلے ایشا باسے جی سنیں جی۔ ہوں او جڑا سی نا قال عبد القاہر دے تھلے بین استور مسئلہ، ہوں پھر دوبارہ پڑھو۔ پہلا مسئلہ مسند لے کی تقدیم، ایسا مسند لے جو واقعہ حرف نفی کے بعد یہ مسند لے فائدہ دے گا حکم کی، یہ تقدیم فائدہ دے گی حکم کی نفی کا کس سے؟ مذکور سے مراد مسند الیہ سے، اور فائدہ دے گی حکم کے ثبوت کا کس کے لیے؟ غیر کس کا؟ مسند الیہ کا، غیر کا۔ مسند الیہ سے حکم کی نفی ہے، غیر کے لیے حکم کا ثبوت ہے۔ سمجھے؟ اور ویکھن ایک بار آشیے تے پھر اگر ٹر گئے جی پھر مثال پڑھ دیں جی، دمانہ کرنا کہا عبد القاہر نے سنیں، اور ویکھنا یہاں فعل مقدر کیا ہے، اشارہ ہے کہ عبد القاہر فاعل ہے کس کا؟ کیڑا فعل؟ اور اس میں فی ہے کہ انہا حاضہ لیسا من ان مواضع سے کہ جن میں فعل محذوف ہوتا ہے، اولا بنانا تھا عبد القاہر کو اور خبر محذوف، جیسا کہ مطول میں کیا ہے۔ کیا؟ عبد القاہر اور آدھا کلامن، خیر مطلب حاصل ہو گیا جی۔ وقد یقدم ہو گیا 10 دی گل، او بالخبر الفعلی کی، دھیان کریں 2 حاشیے نہیں، بالخبر الفعلی یعنی بالخبر الفعلی جو ہے نا تخصیص خبر فعلی کی نہیں، خبر فعلی کی نفی کی تخصیص، کہ نفی بند کرنی ہے کندے وچ مسند لے وچ، تے غیر واسطے ثبوت کرنا ہے۔ سمجھے ہی بھی خبر فعلی کی نفی کرنی ہے اور مسند الیہ کا ثبوت حد ہو گئی ہے، خبر فعلی کی نفی کرنی ہے مسند الیہ سے، اور اس خبر فعلی کا ثبوت ہوگا مسند الیہ کے غیر کے لیے۔
اور اس لیے کہ بھئی سنیں بے نفی کرنی اللہ حذف المضاف کیڑا مضاف نفی علا بھی یہ کیوں مانا کڈا متن تے نا تخصیص بالخبر الفعلی تو مطلب کی ہے نفی الخبر خبر فعلی کی نفی اے مضاف کیوں ذکر کیتا ہے کہ اگوں جو آ رہے ان والے یا المسند الیہ نفی حرف نفی کے بعد ہوگا تو پھر خبر فعلی خاص ہوئی یا خبر فعلی کی نفی خاص ہوئی ایک اور اس لیے کہ مکسور مسند الیہ متقدم پر آنے والی مثال میں وہ کس کی کون بند ہے قول کی نفی بند ہے اور کہ کالا جو آرہا مانا کل تو قول کی نفی بند ہے بھی یہ گل میں نہیں کیتی یہ نفی بند ہے نہ کہ قول بند ہے کہ میں نے گل کیتی یہ نہیں ہے گا اس لیے کہ قول ما آنا کل تو میں ثابت ہے کس کے لیے تو خلاصہ یہ ہے کہ مسند الیہ مخصص ہوگا کس کے ساتھ نفی کسی کے ساتھ اور مخصص بالخبر فعلی وہ مسند الیہ کا غیر ہوگا مسند الیہ سے جو ہے نا وہ مسند الیہ سے تو نفی ہوگی ثبوت غیر کے لیے ہوگا پس ضروری ہے کس سے یا کلام کے آخر میں جیسا کہ ہم نے کہا یعنی بے تقدیر قبل لفظ الخبر یا اس کے اول میں بین طور کے کہا جائے گا تاکہ فائدہ دے تقدیم مسند الیہ کے غیر کی تخصیص کا خبر فعلی میں یا انج کرنا ہے سنیں جی اے شابہ سے پس مقدر کیا جائے گا لفظ غیر مضاف ضمیر کی طرف صحیح ہو جائے گا معنی دونوں تقدیروں پر وگرنہ جو ظاہری کلام ہے اس سے خرابی لازم آ رہی ہے بالخبر الفعلی او خبر فعلی کیڑی ہوندی ہے جان اس بات کو کہ مراد خبر فعلی سے وہ خبر ہے کہ اس کے اول میں اور اس کا فاعل کون ہو مسند الیہ کی یعنی ضمیر ہو جو لوٹے کدھر اینو آندے نے خبر فعلی اینو آندے نے او زیدن زاربا دے وچ زاربا خبر فعلی ہے کیونکہ فعل جندہ فاعل ضمیر ہے جندہ مرجع کون ہے مسند الیہ ہے نہ کہ وہ جو متضمن ہو کس کو صراحت الفعل ہو تو اس کو خبر فعلی کہتے ہیں فعل والا معنی اس میں اس کو خبر فعلی نہیں کہتے کیوں بوجہ تصریح کرنے اس کے بین طور کے صفت مشبہ فی قول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومان تعالینا بعزیز حالانکہ مشتقات کے اندر بھی ضمیر ہوتی ہے لیکن یہ خبر فعلی نہیں ہے لہذا خبر فعلی سے مراد ہے باقاعدہ فعل کیا فعل ہو جس کا فاعل ضمیر ہو جس کا مرجع اس کو کہتے ہیں خبر فعلی جی یہ مراد ہے جی ادھر ویکھ چلو جی تاکہ اور کبھی مقدم کیا جاتا ہے مسند الیہ کس پر تاکہ فائدہ دے تقدیم مسند الیہ کی تخصیص کا خبر فعلی کے ساتھ یعنی بند کرنا خبر فعلی کو مسند الیہ پر اگر ملا ہوا ہو مسند الیہ حرف نفی کو یعنی واقع ہو مسند الیہ نفی کے بعد بغیر فاصلے کے اور ویخو بغیر فاصلے کے سمجھی یہ جو کہا ہے نا بغیر بعد ہاں جی اور بعد آئے اور بعد حرف نفی کی یہ سوال ہے کہ بعد ہادی جی ضمیر مونس کیوں لے آندی ہے کیونکہ وہ تو حرف نفی ہے تو حرف تو مذکر ہے تو جواب ہے کہ مونس لائی گئی ہے ضمیر جو لوٹنے والی ہے کدھر حرف کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ حرف کو ادات بھی کہتے ہیں کلمہ بھی کہتے ہیں ان دے وچ مونس وڑی ہے کن دے وچ حرف دے وچ مونس ہے تو تاں واسطے کیا کہ بعد ہاں یہ توجیہ کی دے مونس ضمیر کیوں لے آندی ہے جی اچھا جی اگے دیکھو بلا اس فصلے تو فصل تو کی مراد وچ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہے یہ قید والج میں معتبر ماض لایا گیا اس کو بابا اعتبار کرنے اس کے فی حقیقت الولی لہذا پس نہیں نقصان دے گا فاصلہ اس فعل جو پیچھے فعل آ رہا ہے نا اس کا معمول کوئی
بھئی مقدم ہو جائے، حرف نفی اور مسند لے کے درمیان اس اگلے فعل کا کوئی معمول آ جائے تو یہ فاصلہ نہیں ہے، یہ فاصلہ یہ اپنا ہے جی. جیسے بھئی ما آنا ضرب تو ہے نا، ما آنا ضرب تو زیدن کی، مانا ضرب زید. اب وہی زید جو ہے نا مفعول بھی ضربتوں کا، اس کو ما آنا کے درمیان لے ہیں تو یہ فاصلہ نہیں ہے، یہ فاصلہ وہ سمجھے ہی. اسی طرح ما آنا جلستو فی الدار، ما آنا اب فی الدار جو جلستو کا مفعول متعلق ہے اس کو ما آنا کے درمیان لے ہیں، کس طرح؟ ما فی الدار انا جلست. یہ بھی فاصلہ مضیف نہیں. ہاں اپنے ہوندے نے کا قول کا سنے ہی. ما ان آنا کل تو لزیدن، پس یہ کل ان سے ہیں جو فائدہ دیں گے، اسی لیے نہیں بنایا شارع نے فصل کی صور مذکورہ کو صور داخلہ کے جملہ سے تحت قول علاتی و الا کما سیات، وہ اگے آ رہا ہے ان دے تھلے یہ صورتیں نہیں داخل کیتیاں جی ہن من کر بے. فرمایا عبد القاہر رحمہ اللہ نے، اور کبھی مقدم کیا جاتا ہے مسند الیہ تاکہ فائدہ دے. تقدیم مسند الیہ ہے معتزلی ہے اگو تہاڈی مرضی ہے جی. معتزلیاں نو کچھ آ کے بھی بد عقیدے نے، کچھ آ کے بھی مسلمان نے، تو مسلمان نو رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں. بہرحال جی کہا عبد القاہر نے، اور کبھی مقدم کیا جاتا ہے مسند الیہ مسند پر تاکہ فائدہ دے. تقدیم مسند الیہ کی تخصیص کا خبر فعلی کے ساتھ، یعنی بند کرنا خبر فعلی کا مسند الیہ پر اگر ملا ہوا ہو مسند الیہ حرف نفی کو، یعنی واقع ہو مسند الیہ حرف نفی کے بعد بغیر فصل کے. انا قلت ھذا اے لم اقلہ مع انہ مقول لغیری. بس اے جملہ ما انا قلت ھذا کی، ما انا قلت ھذا آنا مسند لہوے حرف نفی کے بعد ہے کہ کوئی نہیں، بعد میں کل تو ھذا مسند فعلی ہے کہ کوئی نہیں. اے شاباش. اس کا معنی اس قانون کے مطابق کہ یہ بات نہ کہنا بند ہے میرے اندر، ایک گل نہیں کیتی میرے اندر بند ہے. سنیں، میرے غیر کی طرف یہ تجاوز نہیں کرتی بلکہ میرے غیر نے یہ بات کی ہے. میں نہیں کیتی، میرے غیر نے. لیکن غیر سے مراد ساری دنیا نہیں، جیڑا اوتھے جندے اوتے گل ہو رہی ہے. ایک گل تو کیتی ہے انہیں نہیں کیتی جی حضور میں نہیں کیتی. ایک گل نہ کرنا میرے وچ باندھے تو خود سمجھ آ گئے میں نے گورا کیتی ہے جی. سنے ہی کیا کہ جی جیسے ما نہ قلت ھذا، بس یہاں ساری قیدیں موجود ہیں کہ کوئی نہیں موجود. اب معنی یہ ہے کہ اس بات کا نہ کہنا یہ میرے اندر بند ہے، تو یہ اس بات کی نفی بند ہے کس میں؟ مسند الیہ میں. تو جب بند ہے نا تو او بین استور، او ان تھلے والا پھر ویکھو بین استور، او نظر آیا مسند الیہ کی تقدیم جو واقع ہو نفی کے او جناب تھلے بین استور کال عبد القاہر دے تھلے لکھا 13 باری پڑھا رہے ہیں، 13ویں بار ہوگی کہ تقدیم مسند الیہ کی جو واقعہ کس کے بعد فائدہ دے گی حکم کی نفی کا مذکور سے، یعنی مسند الیہ سے، اور ثبوت حکم کا مسند الیہ کے غیر کے لیے. ہن سمجھ آئیے اتنے. ہاں جی کیا کہ ایک گل نہ کرنا میرے وچ باندھے، میرے غیر وال نہیں تجاوز کردا، تو مطلب کی کہ میرے غیر نے گل کیتی ہے، میں نہیں کیتی انہیں کیتی ہے جی. ہاں جی اور سمجھے ہی اگے فتقدیم یفید نفی الفعل عن المتکلم وثبوته لغیرہ علی الوجہ الذی نوفے یعان ہو. من العموم والخصوص ولا. صبر پس تقدیم ہن توجہ کریں جی، ثابت کرنا ہے کہ اس بات کا نہ کرنا مجھ میں بند ہے، میرے غیر نے کی ہے. غیر کون مراد ہے؟ غیر تقدیم فائدہ دے رہی اپنے منطوق کے ساتھ،
فعل کی نفی کا کس سے؟ متکلم سے، کیونکہ جڑا جملہ سرات نہیں ہے نہیں کہ ما انا قلت ھذا حسر ہے، اس گل دا نہ کرنا میرے وچ بند ہے، اور یہ تقدیم اس کا فائدہ دے رہی ہے، اور تقدیم فائدہ دے رہی ہے فعل کے ثبوت کا بے مفہوم ہی، مسند لے کے غیر کے لیے، مسند لے کے ٹیل اگلے جملے تھے بھی کیا کہا وہ یہ جو تقدیم ہے، یہ جو تقدیم ہے یہ فائدہ دے رہی ہے فعل کی نفی کا متکلم سے اور فعل کے ثبوت کا متکلم کے غیر کے لیے۔ صبر ایک ڈڑ پہ نہ تھلے جی، لیکن یہ ثبوت غیر کے لیے اس وجہ پر ہوگا جس وجہ پر فعل کی نفی ہے مسند الیہ سے، عموم کے طریقے پر، خصوص کے طریقے پر۔ اگر نفی خاص ہے تو ثبوت بھی، اگر نفی عام ہے تو اے مطلب اے سارے صفحے اگر ٹل سارا ایسے غلطے جی، ہاں جی کیا کہ جی اس وجہ پر کہ اس وجہ پر، یعنی ثبوت ہوگا غیر کے لیے اس وجہ پر کہ نفی کی گئی فعل کی کس سے؟ متکلم سے، ہوا مسند الیہ سے، متکلم سے عموم اور خصوص سے، یعنی جس طرح کی نفی ہوگی نا وہ کوئی ہے دے بھی کچھ آگدہ ہاں کہ جس قسم کی نفی ہوگی کس سے جی مسند الیہ سے، اسی قسم کا ثبوت ہوگا۔ اگر نفی خاص ہے تو ثبوت خاص ہوگا، نفی عام ہے تو پھر ثبوت عام ہوگا۔ عام ہوگا جی، سمجھائیے جی اے شابہ سے ولا یلزم ولا یلزم ثبوتہ لجمیع من سوا لجمیع من سوا، امد پترا من سے واقع جی لے جمیع ولا یلزم ثبوتہ لجمیع من سوا کا، بس اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ اب میرے سوا پوری دنیا نے یہ بات کہی ہے، میرے سوا بھی جو بھی تیرے سوا ہیں ان سب کے لیے قول کا ثبوت ہے، یہ لازم نہیں آئے گا، یہ لازم نہیں آئے جس سے جس قسم کی نفی اسی قسم کا ثبوت ہوگا، کیا کہ جی اور نہیں لازم آئے گا ثبوت کس کا؟ فعل کا ہو، خبر کا، ثبوت یہ تو کون فعل؟ قول قول ان جمیع کے لیے جو تیرے سوا ہیں، جمی من سوا کے لیے، کیوں؟ لأن التخصيص انما هو بالنسبة الى من يتوهم المخاطب اشتراكك معه او انفرادك به دونه، بس اس لیے کہ یہاں تخصیص ہوگی محض بنسبت اس کے کہ مخاطب نے وہم کیا کہ گل تے زید رل کے کیتی ہے یا گل تو کلے کیتی ہے تے زید نے کوئی نہیں کیتی، اس وقت اس بات ہوئے گا کندے واسطے جنوں نال جوڑ رہے یا جندے کولوں نفی کر رہے، اے کہہ رہے حضور نہ کرنا میرے وچ بندے انہیں گل کیتی ہے جی، سمجھے ہی؟ تو اگر شراکت ہوئی تو اب کسر افراد ہے کہ جی میں نہیں کیتی اس کلے کیتی ہے، اور اگر اس نے نفی کی انہیں نہیں کیتی تو کیتی تو اب کسر قلب ہے، البات کو الٹا دی ہے، یہ نہ کرنا میرے اندر بندہ حضرت صاحب نے کی ہے یہ بات، ہاں جی کیا کہ جی اس لیے کہ تخصیص ماض ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ وہم کرے مخاطب تیرے اشتراک کا اس کے ساتھ، بے تم دونوں نے مل کر یہ کام کیا ہے یا کام تو نے کیا اس نے نہیں کیا، اس کے بغیر اس نے نہیں کیا، تو اب اس کے مطابق تخصیص ہوگی کہ جس کو مخاطب ساتھ جوڑ رہا ہے نا کہ بھئی جڑا نا مولوی خضر تے جڑا ہے نا مولوی سعد نے گل کیتی ہے یا تو کیتی تو انہیں نہیں کیتی، تو حالانکہ اس نے بات نہیں کی اس نے بات کی ہے، اب یہ جملہ بولا جائے گا کہ ماں نہ قلت ھذا، حضور ایک گل میں نہیں جے کیتی، تے مخاطب نو سمجھ آ گیا نا بھی کانے نو کان کھڑکدی بھی پھر کنے کیتی ہے، جنوں نال جوڑدا پہ گیا جن دے کولوں نفی کر رہا، سمجھ آئیے؟ اچھا منع کرو پھر پاس کدے گیا ہے جیسے ما انا قلت ھذا، وہ دیکھن ما انا قلت ھذا یعنی پس آنا اور قلت اور مقدم کیا گیا واسطے فائدہ دینے مختص ہونے مسند الیہ کے انتفاع حاصل قول کے ساتھ
کہ ان ہو یعنی انتفاع اس قول کا بند ہے مجھ پر، وہ کہہ رہا ہو آنا پر، اور ثابت ہے میرے باوجود اس، چلو جی، یعنی نہیں قول کیا میں نے اس کا باوجود اس بات کے کہ یہ مقول ہے میرے غیر کا، اور سنیں ہی یعنی فی ہے، اس میں یہ ہے کہ مخاطب کبھی نسبت کرتا ہے فعل کی کدھر، بغیر سوال ہے، یہ سوال بغیر تعرض کے، نہ مسند کے غیر، مسند ہے کہ، یعنی یہاں تو یہ ہے نا کہ مخاطب جوڑ کر تم دونوں نے بات کی ہے، یا اس نے نہیں کی تو نے کی ہے، تو تب تو ہو گیا، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ بھی فعل کی نسبت کرتا ہے مخاطب جو ہے نا، وہ نسبت کرتا ہے فعل کی متکلم کی طرف، کسی غیر کا تعین ہی نہیں ہوتا، تو اب جب کہے گا کہ میں نے نہیں کیے تب غیر کون مراد ہوگا، وہ سمجھا جیش، اب غیر کون مراد ہوگا، پس کہے گا اس کو متکلم ما انا فعلتو، واسطے نفی کرنے اس کے جس کا ضام کیا ہے، تو پس کیسے ہوگی تقدیم مفید کس کے لیے، فعل کے ثبوت کے لیے، غیر کے لیے، باوجود ہے کہ غیر یہاں اس کا بالکل لحاظ ہی کوئی نہیں، اس کا تو تعلق ہی نہیں تھا، مطلقاً اس نے کہا کہ کم تو کیتا ہے، تو جواب دیا بعض نے کہ اصل وہ جو متن میں ہے نا وہی ہے کہ مخاطب جو ہے یا شریک کرتا ہے اس کے ساتھ متکلم کے ساتھ، یا کیا کرتا ہے تو کلے کیتا اس نہیں کیتا، اکثر یہی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس اصل کے مخالف بھی ہوتی ہے کرینے کے لیے جو پھیرنے والا ہے، تو لہذا کوئی اعتراض نہیں، تو یہاں یہ ہے کہ وہ اپنی صفائی دے رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کیتا، جی چلو جی، یا آگے پس تقدیم فائدہ دے رہی ہے کس طرح، اے بے نہ لکھے بے منطوق کی مجال جی نظر آ جاتا جی، اے منطوق نہیں ہے گا، مانا کل تو حاضر منطوق ہے کہ مفہوم ہے، یہ لفظ بھی کون سمجھ، منطوق تو مفہوم کی ہوتا ہے، جی پس تقدیم فائدہ دے رہی ہے کس طرح، فعل کی نفی کا متکلم سے، اور بیماریوں واضح نہیں ہے، مانا کل تو فی، یہ منطوق نہیں ہے، یہ منطوق فائدہ دے رہا کس کا کہ قول کی نفی ہے کس سے، وہ آنا نہیں کہہ رہے، آنا مخاطب واسطے ہوتا ہے، حد ہو گئی ہو یار، اور فائدہ دے رہی ہے تقدیم کس کا، ثبوت ہو فعل کے ثبوت کا، لیکن ایک یہ فائدہ دے رہی ہے یہ تو مفہوماً بھی جدو عدم قول میرے وچ باندھے تے نہیں تجاوز کر دیا غیر وال، تو پھر غیر وال کے لیے شا گئی قول، اے گل جی ثبوت اس کا فعل کا متکلم، وہ مسند لئی ہے نا متکلم کے غیر کے لیے، اے علل واجہ ثبوت کے متعلق ہی، ثبوت اس وجہ پر کہ نفی کی گیا فعل کی متکلم سے، مسند لے سے، متکلم سے، مسند لے سے، وہ آنا جڑا ہے جی عموم سے اور خصوص سے، منع کر و شابہ، جیسے ما نہ قلت ھذا، یعنی نہیں قول کیا میں نے اس کا باوجود اس کے کہ یہ مقول ہے میرے غیر کے لیے، اے میرے غیر واسطے فعل ثابت ہے، ہن پھر ویکھو بین استور لکھے جو فی دو نفی الحکم انل مذکور، یارو جڑا بین استور تن بار بار 15ویں واری پڑھان لگا ہن جی کہ یفید النفی، جو فی بعد النفی یفید نفی الحکم عن المذکور وثبوتہ، بار بار سمجھا رہی ہو گل جی، ہاں جی، پس تقدیم فائدہ دے گی اپنے منطوق کے ساتھ فعل کی نفی کا متکلم سے، اور فعل تقدیم یفید ثبوتہ فائدہ دے گی فعل کے ثبوت کا اپنے مفہوم کے ساتھ متکلم کے غیر کے لیے، لیکن یہ ثبوت کس وجہ پر، اس وجہ پر کہ نفی کی گئی فعل کی متکلم سے، عموم سے، متکلم سے مراد مسند لے جڑا آنا ہی اور نہیں سنے ہی، اور من العموم بیان ہے وجہ کا، پس جب ہوگی نفی جیسے تیرا قول، ما آنا رائے تو میں نے کسی ایک کو نہ دیکھنا مجھ میں بند ہے، کسی ایک کو نہ دیکھنا مجھ میں بند ہے، تو اب ہوگا ثبوت بھی، کیونکہ وہ شے جو نفی کی گئی ہے وہ ہر ایک کے رویت کی نفی ہے نا،
اور وہ کہ ثابت کیا اس نے اپنے غیر کے لیے وہ رویت ہے ہر ایک تو مراد پوری کائنات نہیں بجلے بازار گئے ایک کسی عورت نو بھی نہ ویکھنا میرے وچ بند ہے تو مطلب ہے حضرت صاحب ہر عورت نو جھانک کے ویندے رہے نے جی یہ مطلب ہے جی سنے ہی اے شاباش ہے اور جب ہو نفی خاص تو کذالک ما نہ کل تو حاضا تو ہوگا ثبوت بھی پس تحقیق نفی کی گیا مسند الیہ سے قول حاضا خاص گل کی بے خصوص ہی تو ثابت کیا متکلم نے اپنے غیر کے لیے اسی قول کا بے پس عموم اور خصوص بن نظر وہ جڑا کام ہے نا جڑا فعل ان دی نظروں ہونا ہے عموم خصوص جی ہے جی شابہ جی من کر اور نہیں لازم سمجھے ہی او لما کانا قولو و ثبوتہ لغیری وہم دیتا کہ مراد پھر کیا ہوگا کل غیر ہوگا کیا ہوگا کہ جو ہے نا کیا بلا بھی بظاہر معنی کل غیر حالانکہ کل غیر تو نہیں نا اور یہ تو باطل ہے تو دفعہ جواب دیا اس استواہم کا بقولی ولا یلزم کے ساتھ اور نہیں لازم آئے گا ثبوت فعل کا تمام ان کے لیے جو تیرے سوا ہے اور متکلم کے سوا اس لیے کہ تخصیص محض وہ بنسبت اس کے ہے کہ وہم کیا مخاطب نے تیرے شریک تیرے تو مراد مسند لے تیرے شریک ہونے کا اس کے ساتھ یا تیرا منفرد ہونا فعل کے ساتھ سوائے اس کے اب جس کو مخاطب نے ساتھ وام کیا ہے نا اس کے لیے ثبوت ہوگا جی اس کے لیے اے شاباش سے جی ہاں جی نہیں لازم اور لأن تخصیص یعنی تخصیص جو حاصل ہو رہی ہے مستفاد ہو رہی ہے کس سے بعض وہ بنسبت ان کے ہوگی جن کا متکلم نے تو پس یہ کسر اضافی ہے نہ کہ بنسبت تاکہ کسر حقیقی ہو جائے پھر ادراز مذکور ہوگا بھی سارے دی کہ میں نے گل کر لی جی اور نہیں لازم آتا ثبوت اس کا جمی ان کے لیے جو تیرے سوا ہیں اس لیے کہ تخصیص بعض وہ بنسبت اس شخص کے ہے کہ وام کرتا ہے مخاطب تیرے اشتراک کا اس کے ساتھ یا تیرے انفراد کا فعل کے ساتھ بغیر اس کے عبد القاہر نے کہا ہے کہ کبھی مقدم کیا جاتا ہے مسند الیہ کو مسند پر تاکہ تقدیم فائدہ دے مسند الیہ کی تخصیص کا خبر فعلی کے ساتھ یعنی فائدہ دے خبر فعلی کی نفی کے بند کرنے کا مسند الیہ پر سمجھائے کہ نہیں اگر ملا ہوا مسند الیہ حرف نفی کو یعنی مسند الیہ حرف نفی کے بعد واقعہ ہو فاصلہ اجنبی نہ ہو معمول کا فاصلہ ٹھیک ہے جیسے ما آنا کل تو حاضہ اس کا معنی ہے یہ بات نہ کرنا میرے اندر بند ہے تو خام خواہ غیر کے لیے ثبوت ہے یعنی نئی قول کیا میں نے اس کا باوجود اس بات کے کہ یہ مقول ہے میرے غیر پس تقدیم فائدہ دے رہی ہے فعل کی نفی کا متکلم سے تقدیم فائدہ دے رہی ہے فعل کے ثبوت کا متکلم کے اس وجہ پر کہ نفی کی گئی ہے فعل کی متکلم سے یعنی عموم اور خصوص سے لہٰذا نہیں لازم آئے گا فعل کا ثبوت تمام ان لوگوں کے لیے جو متکلم کے سوا تیرے سوا متکلم مسند لے اس لیے کہ تخصیص بعض وہ بنسبت ان کے ہے کہ وہم کیا مخاطب نے اے مسند لے تیرے شریک ہونے کا اس کے ساتھ یا تیرے منفرد ہونے کا فعل کے ساتھ نہ کہ اس نے